بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر میں ملغوبہ بھی نہیں رہے گا، صرف چند ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں رسے سے لٹکی رہ جائیں گی، تمہارا وجود صرف فرش پر پڑی ہوئی غلاظت کی حصی صورت میں باقی رہ جائے گا۔ پھر یہ غلاظت صاف کر دی جائے گی، صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹ جائے گا تمہارا۔ بس اتنی سی کہانی ہوگی تمہاری۔ بہت گمانڈ ہے نا خود پر تمہیں، میں بھلا گمانڈ کس بات پر کر سکتا ہوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے ملائمت سے کہا، میں تو خالق کائنات کا ایک بہت ہی حقیر بندہ ہوں، گمانڈ تو تمہارے لہجے میں بول رہا ہے۔ اور کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیوں اتنا تاؤ کھائے ہوئے ہو مجھ پر؟ اس نے گویا میرے سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھی اور اس پہلوان کی طرف دیکھا جو مستعدی سے رائفل پکڑے کونے میں کھڑا تھا۔ اس نے چٹکی بجا کر پہلوان کو حکم دیا، رسے میں نہیں لٹکے گا، اس کی ٹانگ میں گولی مار دو تاکہ کسی قسم کی اچھل کود نہ کر سکے۔ نقاب پوش کے پاس غالباً اس وقت کوئی ہتھیار نہیں تھا، زیادہ امکان یہی تھا کہ یہ فریضہ وہ خود انجام دیتا۔ پہلوان کی رائفل کی نال ذرا نیچے کو ہوئی اور ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھا۔ میں اپنی ہی ٹانگوں کو گولی کی ذات سے بچانے کے لیے تیار تھا، لیکن ایسا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ تہ کھانے کے میں فائر کی آواز اور رائفل پہلوان کے ہاتھ سے چھوٹ کر دیوار سے ٹکرا کر گر پڑی۔ ہلکی سی چیخ کے ساتھ پہلوان اپنا ایک ہاتھ چہرے کے سامنے لا کر دیکھنے لگا، اس کے ہاتھ سے خون ٹپکنے لگا تھا۔ سبھی نے بیک وقت آہنی دروازے کی طرف دیکھا۔ آنے کے بعد کسی نے اس کا اندر کا بولٹ چڑھانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس وقت گیٹ صرف اتنا کھلا ہوا تھا کہ ایک گن کی ہلکی سی نالی اندر جھانک رہی تھی۔ دوسرے پہلوان نے رائفل سیدھی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ سے رائفل دور جا گری۔ اس کے بھی صرف ہاتھ میں سوراخ، متحرک چیزوں پر ہی درست نشانہ لگانے میں ٹونی کا جواب نہیں تھا۔ تیسرے پہلوان کی جو چارپائی پر ٹانگیں لٹکائے ہوئے ٹانگیں بالکل ساکت ہو چکی تھیں، اس کا جو ہاتھ رائفل پر تھا وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اس نے نہ تو رائفل اٹھانے کی کوشش کی، نہ ہی اس پر سے ہاتھ ہٹایا۔ بنگ گھوٹنے والا پہلوان حال میں رسا تھامے کھڑا تھا، وہ حیرت سے پلکیں جھپکا رہا تھا، توند تیزی سے پھول پچک رہی تھی۔ ٹونی نے ٹھوکر مار کر گیٹ کھولا اور شبیر شیخ اس کے پیچھے تھا، اس کے ہاتھ میں بھی گن تھی۔ میں پارا مشاہدی کبھی میری طرف اور کبھی ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بینڈے دفعتاً نقاب پوش نے مرتعش سی آواز میں پکارا، پر کوئی جواب نہ پا کر قدرے غضبناک سے لہجے میں ٹونی کو مخاطب کیا، کیا تم نے بینڈے کو مار ڈالا ہے؟ اگر بینڈا اسی مخلوق کا نام ہے جو اوپر سیڑھیوں کے قریب پہرا دے رہی تھی تو وہ زندہ ہے، ٹونی نے ملائمت سے جواب دیا۔ البتہ اس کی تربوز نما کھوپڑی شاید چٹک گئی ہو، وہ اپنی چارپائی پر پڑا ہے، نیند لے رہا ہے، ایک آدھ دن میں ہوش میں آ جائے گا۔ تم لوگ یہاں سے زندہ نہیں جا سکو گے۔ نقاب پوش گویا کسی امید کے سہارے بولا، شاید یہاں اس کے کچھ اور ساتھیوں کی آمد متوقع تھی۔ تم میرے بارے میں مسلسل غلط اندازے لگائے جا رہے ہو ارشد موتی، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ میں اس کے تاثرات نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ جرجری سی لے کر رہ گیا تھا۔ تو تم نے مجھے پہچان لیا؟ وہ گہری سانس لے کر بولا، پھر اس نے اپنے چہرے سے تھیلا نما نقاب کھینچ کر اتار دیا۔ اس کے پرکشش چہرے پر پسینے کے قطرے تھے اور خوبصورت بال بکھرے ہوئے تھے۔ گدھا شیر کی کھال پہن کر آ جائے تب بھی پہچانا جاتا ہے۔ میں نے ہموار لہجے میں کہا، تم فلمی دنیا کے کوئی بہت زیادہ پرانے آدمی نہیں ہو، مگر معلوم نہیں کیوں فلمی انداز و اطوار تمہاری فطرت میں رچ بس گئے ہیں۔ یہ اس طرح کے ڈیرے بنا کر بیٹھنا، ان ڈھیلے ڈالے پہلوانوں کے سر پر بدماشی چلانا، مجھے کوئی عام سا سیٹھ سمجھتے ہوئے اس طرح اغوا کرانا اور میرا ملغوبہ اور نہ جانے کیا کیا بنوانے کی باتیں کرنا، مجھے تو شبہ سا ہونے لگا ہے کہ تمہاری کھوپڑی کا کوئی اہم پرزہ گرا ہوا ہے۔ وہ خاموش کھڑا مجھے گھورتا رہا۔ میں نے نرمی سے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا تم میرے چکر میں کیوں پڑ گئے ہو؟ تمہاری میری کوئی دشمنی نہیں، اور تم جیسے روایتی فرسودہ ذہن کے مالک اور ڈیرے دار بدماشوں سے دشمنی رکھنا میں اپنے شایان شان بھی نہیں سمجھتا۔ میرا خیال ہے تمہارا کچی شراب کا دھندا بھی ہوگا، جوئے
روپے میں سے پتی بھی لیتے ہوگے، کہیں کہیں سے جگہ ٹیکس بھی جمع کراتے ہوگے، کسی کے آرڈر پر شریف شرفا کو اغوا بھی کراتے ہوگے، معاوضے پر کبھی کبھار قتل بھی کراتے ہوگے، ادھر کا مال ادھر بھی کرتے ہوگے، اور اس قبیل کے تھرڈ کلاس بدماشوں سے الجھنا میں پسند نہیں کرتا۔ میں تمہاری یہی اکڑ تو نکالنا چاہتا ہوں، تم اپنے آپ کو معلوم نہیں کیا سمجھتے ہو۔ ارشد موتی کی جرت گویا عود کارائی، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی نہیں بلکہ اپنے حلقے، اپنے طبقے اور اپنی لائن کی بات ہے۔ میں نے مربیانہ لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی، تم اپنے اس قسم کے تہہ خانوں اور دوسرے اڈوں پر اپنے دھندوں میں مصروف رہتے، پولیس کو بتا جاتا رہتا اور گلشن کا کاروبار چلتا رہتا، لیکن میرے ساتھ پنگا لے کر معلوم نہیں تم اپنے لیے کیوں مصیبت مول لینا چاہتے ہو۔ تم نے سعید صاحب کے ہاں پارٹی میں بیسیوں معزز مردوں اور عورتوں کے سامنے مجھے گھونسا مارا تھا، میرا پاؤں پھسل گیا تھا، اس لیے میں دور جا گرا تھا، ورنہ میں کوئی ایسا گیا گزرا آدمی نہیں ہوں۔ آج تک کسی نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہیں کی۔ میں تمہاری اس حرکت کو بھول نہیں سکتا، معاف نہیں کر سکتا۔ مجھے اس کی پاؤں پھسلنے والی بات پر ہنسی آ گئی۔ میں نے خوشگوار لہجے میں کہا، وہاں بھی تم نے خود ہی پنگا لیا تھا، میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں تھا اور نہ ہی جاننا چاہتا تھا، لیکن میں تمہیں ضرور جان کر رہوں گا۔ وہ بے خوفی سے بولا، میں نے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کی ہے، مجھے اعتراف ہے کہ میں تمہارے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جان سکا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بھی تمہارے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن نہ جانے کیوں لوگ تم سے ڈرتے ہیں، تمہیں پورا اسرار ساز سمجھتے ہیں۔ میں تمہیں بے نقاب کر کے چھوڑوں گا، میں نے کوئی نقاب نہیں چڑھائی ہوئی ہے جو تم مجھے بے نقاب کرنے کا شوق پورا کر سکو۔ میں نے اس کے انداز گفتگو سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، نقاب وغیرہ تم جیسے فلم زدہ لوگ چڑھاتے ہیں اور اس شوق میں کبھی کبھی کھال تک اتروا بیٹھتے ہیں۔ میں تو اس شہر کا ایک عام سا تھوڑا معزز سا تھوڑا شریف سا آدمی ہوں، بس اتنا ضرور ہے تم جیسے اچکے مجھ سے الجھنے سے پرہیز کریں تو فائدے میں رہتے ہیں۔ سعید صاحب کے ہاں پارٹی میں تو گونسا کھا کر تمہارا پاؤں پھسل گیا تھا۔ چلو میں تمہیں یہاں پورا موقع دینے کو تیار ہوں، تم اپنے ساتھیوں کو ایک طرف ہٹا دو، میرے ساتھی بھی صورتحال میں مداخلت نہیں کریں گے، آؤ ہم دو ہاتھ کر لیتے ہیں۔ طاقت کی آزمائش کا وہی صدیوں پرانا طریقہ، تم اسی وقت اسی جگہ اپنے ارمان نکال لو۔ میں نے مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے اسے اپنے اوپر حملہ کرنے کی دعوت دی، مگر اس نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی، نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے مجھے گورتا رہا۔ شاید تمہاری کھوپڑی میں یکدم ہی تھوڑی بہت عقل سرایت کر گئی ہے، میں نے بدستور چڑھانے والے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اچھا ہی ہوا تم جوش میں نہیں آئے، میں تمہارا چہرہ بگاڑنا نہیں چاہتا کیونکہ تم جنگل گرل کے ہیرو ہو اور اس فلم کا شیڈول پہلے ہی بہت مختصر ہے، میں چاہتا ہوں وہ واقعی کم سے کم مدت میں مکمل ہو جائے۔ تمہارا چہرہ اگر میرے ہاتھوں بگڑا تو تم بڑے سے بڑے میک اپ مین کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کے بعد بھی کیمرے کے سامنے آنا پسند نہیں کرو گے۔ تمہیں جنگل گرل کے مکمل ہونے یا نہ ہونے سے کیا دلچسپی ہے؟ ارشد موتی آنکھیں سکیڑتے ہوئے بولا، تم تو اس کے فنانسر نہیں ہو، انسانی ہمدردی بھی کوئی چیز ہے پیارے۔ فلمی ٹارزن، میں نے گہری سانس لے کر کہا، اس کا ڈائریکٹر رحیل بٹ مجھے شریف آدمی لگا ہے، اگر فلم جلدی مکمل نہ ہوئی تو اس کا نقصان ہو جائے گا۔ اس کی ہیروئن ستارہ میری دوست ہے، فلم کی تکمیل میں تاخیر ہوئی تو وہ بھی خواہ مخواہ اپسیٹ ہوگی، وہ کم فلمیں سائن کرتی ہے اور اپنی فلموں کے بارے میں بڑی حساس ہے، وہ دوسری ہیروئنوں سے بڑی مختلف ہے۔ ہماری گفتگو کچھ طول کھینچ گئی تھی، اس دوران تیسرا پہلوان جو چارپائی پر بیٹھا تھا اور جس کا ایک ہاتھ رائفل پر ہی تھا، غالباً غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ سب کا دھیان اس کی طرف سے ہٹا ہوا ہے۔ اس نے نہایت پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رائفل اٹھانے اور ٹریگر دبانے کی کوشش کی، مگر اس کی بھی یہ حسرت پوری نہیں ہو سکی، رائفل اس کے ہاتھ سے بھی نکل گئی اور اس کے بھی دائیں ہاتھ میں عین اس جگہ سوراخ ہو گیا جہاں پہلے دو پہلوانوں کے ہوا تھا۔ ٹونی آج شاید ہاتھوں میں سوراخ کرنے کا کوئی ریکارڈ قائم کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس بار گولی میں پر مشاہدی کے عین قریب سے گزری تھی اور وہ دہشت زدہ سی ہو کر چارپائی پر نیم دراز ہو گئی تھی۔ اس کے قریب بیٹھے ہوئے پہلوان نے اپنا زخمی ہاتھ دوسرے ہاتھ میں دبا کر بری طرح کراہنا شروع کر دیا تھا۔ ارشد موتی ایک بار پھر اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے ہوئے تھا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے اپنے ساتھی پر زیادہ غصہ آ رہا تھا یا ٹونی پر۔ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب ہم چلتے ہیں۔ میں نے
بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں نے جان بوجھ کر کچھ اسی انداز سے یہ الفاظ ادا کیے تھے جیسے ہم کسی پارٹی میں آئے ہوئے تھے جہاں بہت اچھا وقت گزارا تھا اور اب میں میزبانوں سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ میں بے پرواہی سے مڑا اور سیڑھیوں کے دروازے کی طرف چل دیا۔ ارشد موتی کی طرف سے مجھے ایک آخری کوشش کی توقع تھی، لیکن میرا اندازہ اس وقت غلط ثابت ہو گیا جب ارشد موتی کے بجائے اس پہلوان نے اچانک مجھ پر چھلانگ لگائی جس کے ہاتھ پر سب سے پہلے گولی لگی تھی۔ ہاتھ زخمی اور جسم کسی پلے ہوئے سانڈ کی طرح بھاری بھرکم ہونے کے باوجود اس نے حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے در حقیقت مجھے ڈال بنانے کی کوشش کی تھی اور اس حد تک وہ اپنی کوشش میں کامیاب رہا کہ ٹونی یا شبیر شیخ نے فوری طور پر گولی نہیں چلائی۔ اسی ثانیے ارشد موتی بھی حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری آڑ میں ہو چکا تھا۔ پہلوان نے مجھے عقب سے بازوؤں کے شکنجے میں لینے کی کوشش کی اور ارشد موتی نے جھک کر میری ٹانگیں پکڑنے کی کوشش کی۔ اس دوران ٹونی اور شبیر کی 7mm کی گنیں گرجیں۔ شاید موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلوان نے رائفل اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے ارشد موتی کے منہ سے الٹی کک رسید کی اور پہلوان اپنی کمر پر لاد کر سامنے فرش پر دے مارا۔ فرش چونکہ میڈیسن گارڈن اسکوائر کے رنگ کا نہیں تھا جس پر ٹھوس ربڑ کی موٹی میٹ بچھی ہوتی ہے، اس لیے پہلوان کسی ریسلنگ چیمپئن کی طرح کسی طور پر نہیں اٹھ سکا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ گویا کھردرے ٹھوس فرش سے چپک کر ہی رہ گیا۔ اس دوران ارشد موتی سنبھل کر دوبارہ مجھ پر جھپٹ رہا۔ اس کے ہاتھ میں ایسا لمبا سا خنجر تھا۔ ٹونی یا شبیر نے اب بھی غالباً اس لیے فائر نہیں کیا کہ میرے بھی گولی کی زد میں آنے کا اندیشہ تھا۔ باقی لوگوں کو یقیناً انہوں نے کور کیا ہوا تھا کیونکہ کسی اور نے حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ارشد موتی نے غالباً عجلت اور بدحواسی میں نہایت ابتر طریقے سے خنجر میری پسلیوں میں گھونپنے کی کوشش کی۔ میں جھکائی دیتے ہوئے اس کی گردن پر ہلکا سا ہاتھ رسید کیا۔ وہ ساتھی پہلوان پر جا پڑا جو اس دوران اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیچارہ دوبارہ ڈھیر ہو گیا اور ارشد موتی کا خنجر اس کی پسلیوں میں پیوست ہوتے ہوتے رہ گیا۔ میں نے ان دونوں کو 2-4 تسلی بخش قسم کی ٹھوکریں رسید کی جنہوں نے ان دونوں ہی کو اٹھنے سے باز رکھا، لیکن پھر ارشد موتی سانپ کی طرح پھنکار کر پلٹا اور پوری طرح کھڑے ہونے سے پہلے ہی اس نے اندھا دھند خنجر ہوا میں نے اس کے وار سے بچتے ہوئے یکدم اس کی کلائی پکڑ لی۔ دوسرے بازو کا شکنجا میں نے اس کی گردن کے گرد کس کر اس کی کلائی پر میں نے بتدریج دباؤ بڑھانا شروع کیا اور خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر پڑا۔ وہ کسمسا رہا تھا اور میری گرفت سے نکلنے کے لیے پوری طاقت صرف کر رہا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک طاقتور آدمی تھا، لیکن میری گرفت سے نکلنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں اسے کھینچ کر فرش پر پڑے ہوئے پہلوان سے ذرا دور لے گیا تھا تاکہ کہیں وہ میری ٹانگ نہ کھینچ لے۔ پہلوان جرأت اور ہمت کا ثبوت دیتے ہوئے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اب چونکہ اس پر فائر کرنے کی صورت میں میرے زخمی ہونے کا اندیشہ نہیں رہا تھا، اس لیے ٹونی نے اس پر محض وارننگ کے طور پر ایک گولی چلا دی جو اس کی ناک کو چھوتی ہوئی گزری۔ وہ یکدم اپنی جگہ پر دوبارہ چیت ہو گیا اور مضحکہ خیز سے انداز میں آنکھیں پٹ پٹانے لگا۔ میری گرفت میں ارشد موتی کے چہرے کی رگیں بری طرح پھول چکی تھیں اور اسے سانس لینے میں سخت دشواری پیش آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اس بڑے سے چکندر سے مشابہ نظر آنے لگا تھا جو کسی نامعلوم وجہ کے تحت پھٹنے کے قریب تھا۔ اس کا جو بازو آزاد تھا، اس سے اس نے میرے بازو کا شکنجا ڈھیلا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، طاقت بھی صرف کی تھی، ناخنوں سے میرا بازو ادھیڑنے کی بھی صحیح کی تھی اور الٹے رخ سے میرے پیٹ میں کوہنی سے ضربیں لگانے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن اس کی یہ کوششیں اسی طرح بے سود رہی تھیں جیسے کوئی ننھا بچہ کسی بڑے کی گرفت میں آنے کے بعد اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے مچلتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے مگر ناکام رہتا ہے۔ چند لمحے بعد ہی اس کی طاقت جواب دینے لگی اور وہ بے دم سا ہونے لگا۔ میں نے اس کی گردن پر دباؤ ذرا سا اور بڑھاتے ہوئے کہا، اسی حالت میں کھڑے کھڑے تمہارا انتقال بھی ہو سکتا ہے اور اگر تمہیں عالم بالا پر جانے کی جلدی ہو تو اسی لمحے ایک جھٹکے سے تمہاری گردن ٹوٹ سکتی ہے۔ میرا خیال ہے تم اس کے مستحق بھی ہو، لیکن میں ایک بار پھر
پھر تمہیں یقین دلا رہا ہوں کہ صرف وہ معمولی سی فلم جنگل گرل تمہارے زندہ رہنے کا بہانہ بن گئی ہے۔ اگر اس فلم میں تمہارا کام مکمل ہو چکا ہوتا تو شاید آج تمہاری زندگی کی فلم بھی آخری ریل چل جاتی۔ ایک بار پھر تمہیں محض اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ تم جنگل گرل میں اپنا کام مکمل کرا سکو، ورنہ آدمی تم بہت کمینے ہو اور زندہ رہنے کے مستحق نہیں ہو۔ میں اچھا بھلا تمہیں چھوڑ کر جا رہا تھا، مگر تمہیں اپنی طاقت کے مظاہرے کا جو شوق چڑھا ہوا ہے وہ کسی طرح کم ہونے میں نہیں آ رہا۔ اگر میں یا میرے ساتھی بھی غیر ضروری خون ریزی کے شوقین ہوتے تو اس وقت یہاں تم سب کی لاشیں پڑی ہوتی۔ میں نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کے کاسبال نکل چکے ہیں اور وہ زیادہ ہاتھ پاؤں چلانے کے قابل نہیں رہا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ دب سے فرش پر گر پڑا اور منہ پھاڑ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ حال میں گہرا سکوت طاری تھا، اس کی سانسوں کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تینوں زخمی پہلوان عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ چوتھا پہلوان بدستور حال کے وسط میں رسا تھامے ساکت و سامد کھڑا تھا۔ وہ ایک مضحکہ خیز بت نظر آتا، بشرطے کہ اس کی توند پھول پچک نہ رہی ہوتی۔ اس نے اب تک کی چھوٹی موٹی سی کشمکش میں ہاتھ تک ہلانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ معلوم نہیں یہ کس قسم کے پہلوان تھے جو پہلوانی کی اعلیٰ و عرفہ روایات کو ترک کر کے بھنگ، افیم اور چرس کے رسیا بنے ہوئے تھے۔ میں نے ایسے تو کئی پہلوانوں کو دیکھا تھا جو اس قسم کی چیزوں کے دندے چلواتے تھے، اپنے ڈیرے پر طرح طرح کے کاروبار کراتے تھے، معاوضے پر مختلف خدمات انجام دیتے تھے، لیکن وہ عموماً خود منشیات کے رسیا نہیں ہوتے تھے۔ مگر یہ لوگ تو گویا بالکل ہی گئے گزرے تھے۔ میں پارا مشاہدی کو دیکھ کر بھی مجھے خفیف سی حیرت ہوئی۔ وہ نہ جانے کب چارپائی سے اتر کر اکڑوں بیٹھ چکی تھی، چہرہ زرد تھا۔ غالباً اس کا ارادہ یہی تھا کہ زیادہ زور و شور سے گولیاں چلنے لگیں تو چارپائی کے نیچے گھس جائے گی۔ اس کا چرمی بیگ چارپائی پر پڑا تھا، مگر اس نے اس میں سے پستول نکالنے کی قطعاً کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے ارشد موتی کو ہلکی سی ٹھوکر رسید کرتے ہوئے کہا، ایک آدھ دن میں تم شوٹنگ میں حصہ لینے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اس دوران تمہیں سب سے ضروری کام یہ کرنا ہے کہ یہاں سے یہ اڈا ختم کرنا ہے۔ کل سے یہاں نہ تو تمہارا کوئی آدمی موجود ہونا چاہیے اور نہ ہی تمہارا کوئی دھندا چلنا چاہیے۔ پرسوں میرے آدمی آ کر چیک کریں گے، اگر یہاں تم لوگوں کی موجودگی کے کوئی اثار ہوئے تو اس جگہ کو بم سے اڑا دیا جائے گا۔ جس کسی کی یہ پراپرٹی ہوگی اس کا نقصان میں خود پورا کر دوں گا۔ میں سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ٹونی اور شبیر شیخ نے اس وقت تک اپنی جگہ نہیں چھوڑی جب تک میں ان کے درمیان سے گزر کر اوپر نہیں آ گیا۔ بینڈا اپنی چارپائی پر اوندا پڑا تھا، اس کا ایک بازو چارپائی سے نیچے لٹکا ہوا تھا۔ اس کی کنگ سائز کھوپڑی پر کان کے قریب خاصا نمایاں ابھار نظر آ رہا تھا اور کھال تھوڑی سی پھٹی ہوئی تھی۔ اس کی رائفل بدستور چارپائی کے سہارے کھڑی ہوئی تھی۔ ٹونی نے اسے بھی وہاں سے ہٹانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ میری مرسیڈیز اس نامکمل کوٹھی کے قریب ہی کھڑی تھی، جبکہ ٹونی اور شبیر شیخ اپنی سفید فورڈ کیپری وہاں سے کافی دور درختوں کے ایک چھوٹے سے جھنڈ کے عقب میں چھوڑ آئے تھے۔ وہ مکان سے نکل آئے تو میں نے انہی کی گاڑی کی طرف جانے کا اشارہ کیا اور خود اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اچانک ٹونی تیزی سے چیتے کی طرح پلٹا اور ایک بار پھر اس نے گن سیدھی کر لی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، میں پارا مشاہدی مکان سے نکل رہی تھی، مگر وہ پہلے ہی دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی اور اس کا بیگ بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ سر، اس نے دور سے ہی چلا کر مجھے مخاطب کیا، میں کچھ بھی نہیں کروں گی، مجھ میں تو اتنی جرأت ہی نہیں ہے، میں تو بس آپ سے 1 منٹ بات کرنا چاہتی ہوں، بہت ضروری بات۔ میں نے ٹونی اور شبیر کو اشارہ کیا وہ اپنی گاڑی کی طرف چلے جائیں۔ وہ لڑکی کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھی۔ وہ پیٹھ موڑ کر آرام سے آپس میں باتیں کرتے ہوئے چل دیے اور میں پارا مشاہدی میرے قریب آ گئی۔ میں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ گلابی ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے ہچکچاہٹ امیز لہجے میں بولی، سر میری ایک درخواست تھی، آپ مجھے اپنے گینگ میں شامل کر لیں، میں آپ کے بہت کام آ سکتی ہوں۔ مثلاً، میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، مثلاً بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات پیدا کرنا، اہم سرکاری اور غیر سرکاری لوگوں کو مٹھی میں کرنا۔ اس کے علاوہ میں کیریئر کے فرائض بھی انجام دے سکتی ہوں، باہر سے کوئی مال لے کر آ سکتی ہوں یا یہاں سے لے کر جا سکتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں فائٹر کے طور پر بھی اتنی نکمی نہیں ہوں جتنی آج آپ کو نظر آئی ہوں۔ آج تو مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، ورنہ تو میں خاصی کام کی چیز ہوں اور بھی جو خدمت آپ کہیں گے میں بجا لاؤں گی۔ آپ کچھ عرصے کے لیے مجھے آزما کر تو دیکھیں۔ وہ بڑے جوش و خروش سے مجھے قائل کرنے کی
کوشش کر رہی تھی۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ مزید پرجوش لہجے میں بولی، سر آپ یہ مت سمجھے کہ میں کوئی چکر چلانے کی کوشش کر رہی ہوں یا ارشد موتی نے مجھے سکھا پڑھا کر بھیجا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سر موتی تو ابھی تک وہیں پڑا ہے، اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہو سکا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ 1 منٹ آپ کی گرفت میں رہ کر اس کا یہ حال ہو جائے گا۔ سر میں نے اپنے طور پر ہی آپ سے یہ درخواست کرنے کا فیصلہ کیا ہے، آپ مجھے ایک بار ضرور آزمائیں، مجھے بہت تجربہ ہے ہر قسم کے کاموں کا۔ میں ایک بار پھر ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے اس کے انداز سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، تمہیں کیوں کر خیال آیا کہ تم میرے کام آ سکتی ہو؟ سر ظاہر ہے آپ زیر زمین دنیا کے کوئی بہت بڑے آدمی ہیں، بہت مضبوط گینگ ہوگا آپ کا، تبھی تو آپ نے موتی اور اس کے آدمیوں کو ذرا بھی اہمیت نہیں دی اور انہیں محض انگلیوں کے اشاروں سے بے بس کر کے رکھ دیا۔ ظاہر ہے آپ جیسے لوگوں کے ہاں مجھ جیسی لڑکیوں کی گنجائش تو نکلتی ہی رہتی ہے نا، بلکہ گنجائش نہ ہو تب بھی پیدا کر لی جاتی ہے۔ دیکھو بیبی، میں نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، ممکن ہے تمہاری باتیں اپنی جگہ درست ہوں، لیکن تمہارے میرے بارے میں اندازے درست نہیں ہیں۔ میرا کسی زیر زمین دنیا سے کوئی تعلق نہیں، میرا کوئی گینگ نہیں، میں تو اس شہر کا ایک عام معمولی اور شریف سا آدمی ہوں۔ عام معمولی اور شریف آدمیوں کے پیچھے اس طرح ماہر اور مسلح قسم کے محافظ ہر جگہ آتے ہیں کیا؟ اس نے ٹونی اور شبیر کی طرف اشارہ کیا جو ابھی اپنی گاڑی تک نہیں پہنچے تھے۔ وہ پیشہ ور محافظ نہیں، میرے جانسار دوست ہیں، اور دنیا میں صرف دوست بنانے چاہیے۔ جو کام دوست کر سکتے ہیں وہ گروہوں کے پیشہ ور کارکن نہیں کر سکتے۔ میں نے ملائمت سے کہا، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تم ابھی وفا اور وابستگی کڑی آزمائشوں سے گزر کر کندن نہیں بنی ہو۔ میں نے تم جیسی چلتی پھرتی لڑکیوں کو اہم لوگوں کے پاس بھیج کر کبھی اپنے کام نکلوانے کی کوشش نہیں کی۔ اول تو میرے کام کہیں اٹکے ہوئے ہی نہیں ہیں، اور اگر ہوں بھی تو اپنے کام نکلوانے کے میرے اپنے ہی طریقے ہیں۔ بہرحال لگی لپٹی رکھے بغیر اظہار مدعا کا انداز مجھے پسند آیا۔ سر آپ مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں مت ٹالیں۔ دل ربائی سے مسکرائی، مجھے ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ وہ پیچھے کوٹھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، معاوضہ بہت اچھا مل رہا ہے، معاملہ ارشد موتی کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن میں ان پہلوانوں سے بڑی تنگ ہوں۔ یہ ٹولہ 15-20 پہلوانوں پر مشتمل ہے اور یہ سب کے سب نکمے ہیں، مگر ہیں چرسی بنگی، اپنا حلیہ تک ٹھیک نہیں رکھتے۔ ان سے بعض کے جسموں سے تو بکروں جیسی بو آتی ہے۔ تم انہیں اتنے قریب آنے کا موقع مت دیا کرو نا کہ اس کو محسوس کرنے کی نوبت آئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں کب موقع دیتی ہوں؟ وہ مسکرا کر بولی، لیکن ان کا بس چلے تو ان میں سے ہر ایک میری ہڈیاں تک چبا جائے۔ ارشد موتی کے احکامات کی بھی وہ کوئی خاص پرواہ نہیں کرتے، ان کے ہاں ڈسپلن نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے تم اچکوں میں ڈسپلن ڈھونڈ رہی ہو۔ میں نے حقیقتاً حیرت سے کہا، برے سے برے کام کو بھی سر انجام دینے کا کوئی طریقہ، کچھ اصول ہونے چاہیے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی،